میرے بھائیوں یہ جو مہروں کا بہترین علاج ہے، یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ میں نے یہ اسپائنل کارڈ کا علاج نماز کے اندر بتایا. لمبا سجدہ کرو. ادھر آؤ میرے پاس. اس سائڈ میں منہ کرو. دیکھو میرے بھائیوں، آپ بھائی اس سائڈ میں منہ کرو نا، ایسے. یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اس ریڑھ کی ہڈی میں ایسے دو مورے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے. اب یہ انسان کا یہ جو حصہ ہے یہ ہمیشہ ایسے اندر کو ہوتا ہے. اب یہ حصہ صرف کائنات میں ایک ہی طریقہ ہے. اچھا، یہ جو حصہ ہے یہ کائنات میں صرف ایک طریقہ ہے کہ یہ باہر آ جائے، اور یہ صرف اور صرف نماز میں باہر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ کبھی باہر آ سکتا ہی نہیں. رکوع کریے گا. یہ دیکھیں، اب یہ رکوع کیا تو یہ حصہ جو نیچے تک کہاں ہوا، برابر ہو گیا. اب اس کو اوپر کرنا ہے، کیونکہ اس کو سمجھو، یہ جو مہرے ہیں نا، مہرے، ہم نے کیا کیا، ہم یا کام کرتے ہیں یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا کوئی وزن اٹھاتے ہیں، یا ہمارے موروں کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے گیپ آ جاتا ہے، اور اکثر یہ لوگوں کے اندر موروں میں گیپ آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس کا بہترین علاج، اب رکوع کیجئے گا، اب سجدے میں جاؤ. اب یہ دیکھو انہوں نے سجدہ کیسے کیا. اب کیا اس کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی ہے؟ کیا اس کے اندر سے بکری کا بچہ گزر سکتا ہے؟ اب اس کو سمپل سمجھو. یہ جو مہرے ہیں، اب یہ مہرے ملے ہوئے، ان مہروں کو تھوڑا سا کھولنا ہے. ان کو تھوڑا سا کھولنا ہے تاکہ یہ جب ہم نیچے جھکیں تو یہ پراپر اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں. ان مہروں کو تھوڑا سا کھولیں گے اور تب یہ اپنی پراپر جگہ پہ جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے، بھائی جان اٹھ جائیں. اور یہ دیکھیں سجدہ ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھو رکوع کیسے کرنا چاہیے. یہ جو چھاتی ہے اس کے برابر اپنے پاؤں کو کھولو. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع ایسے کرتے تھے کہ آپ کی ساری ہڈیاں سیدھی ہوتی تھیں. یہ ہڈیاں بھی سیدھی ہوتی تھیں، یہ بازوؤں کی ہڈیاں بھی سیدھی ہوتی تھیں، اور کمر کی ساری ہڈیاں بھی سیدھی ہوتی تھیں. اب جب ایسے کریں گے تو فورس آف گریوٹی یہاں سے کھینچے گی. زمین کے اندر کیا ہے، ایک کش ثقل ہے جس کو فورس آف گریوٹی کہتے ہیں. اس کا کام ہے ایوری ان نیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزارو کرنا. جب ہم نے ایسے کیا تو میرے بھائیوں جتنے لوگوں کے درد ہوتی ہے نا، وہ اس جگہ پہ ہوتی ہے. یہیں پہ ہوتی ہے نا، سب کے یہاں پہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں، رب تعالیٰ ہماری دردوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ درد کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم اپنی چھاتی کے مطابق، یہ دیکھو ہم اپنی چھاتی کے مطابق اس کو، اب یہ اندر کو ہے، جب یہ رکوع کریں گے تو یہ باہر کو آ جائے گا. اور میرے بھائیوں ذرا لمبا رکوع کر کے دیکھو. جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، اگر یہ 5 منٹ تک رکوع رہے، 5 منٹ تک رکوع رہے، تو میرے بھائیوں یہ درد ایسے ختم ہو جائے گی جیسے کبھی زندگی میں. اچھا، اب آگے موروں کا. اب ان موروں کو تھوڑا سا کھولنا ہے. تو وہ کیسے کھولیں گے؟ اس کو دیکھو. یہ جو میں اکثر کہتا ہوں سجدہ لمبا کرو، سجدہ لمبا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے جاؤ. اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے جاؤ. یہ اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے جاؤ، اور پھر اس کو، یہ جو مہرے اس کو دیکھو ذرا. یہ جب میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا تو یہ جو مہرے ہیں یہ آٹومیٹکلی یوں آگے چلے جائیں گے. جب یہ آگے جائیں گے اور پھر میں اس کو زور دوں گا. کیسے؟ یعنی سجدہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک خاک آلود کرو. اپنی ناک خاک آلود کرو. اور ہم سجدہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم یہ لگاتے ہیں. خاک آلود کس کو کرنا تھا؟ ناک کو. اور ناک یہاں ہے میرے بھائیوں، یہاں سے اس کو دبانا ہے. اور اس کو دبانے کے لیے ضروری ہے، اب دیکھو یہ جو پاؤں کی کیفیت ہے، یہ جو پاؤں جب تک ایسے ملیں گے نہیں اور یہ ہاتھ
جب یوں اس کو لگاؤ گے، اگر پاؤں اٹھا لو گے تو میرے بھائیوں ناک کبھی پریس ہی نہیں ہوگی، اس کو جتنا مرضی زور لگا لو، جب تک یہ پاؤں کی انگلیاں یوں دباؤ گے اور پھر اس کو یوں پریشر کرو گے، یوں، جب آپ اس طرح لمبا سجدہ کریں گے تو آپ کے جو مہرے ہیں وہ یوں کھلیں گے بھی، اور جو ڈسک، اکثر آپ نے سنا اس کی ڈسک پچک گئی ہے، ڈسپلیسمنٹ ہو گئی ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے یہ جو لاکھوں روپے لوگ آپریشن پہ لگاتے ہیں، یہ آپریشن پہ نہ لگاؤ، صرف کیا کرو، لمبا سجدہ کرو۔ اور لمبے سجدے سے کیا مراد ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اتنا آگے لے جاؤ کہ بغل کی سفیدی نظر آئے اور اس کے اندر سے کیا گزر جائے، اور یہ صحیح حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہم کیسے کرتے ہیں سجدہ؟ یہ دیکھو، جیسے یہ بھائی کر رہے تھے، جب ایسے کرو گے تو مورے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں گے، اور جب ایسے کر کے کرو گے تو یہ مورے آٹومیٹکلی یوٹیوب پہ جاؤ اور یہ مہروں کی پکچر باقاعدہ لکھو، سجدے میں مہروں کی کیفیت کی پکچر، وہ ایک پوری ویڈیو ہے، اور اس میں وہ دکھائے گا کہ جب لمبا سجدہ وہ مشین کے ذریعے ایسے سجدہ کرواتے ہیں، وہ مشین کے ذریعے، گورے مشین کے ذریعے سجدہ کرواتے ہیں، ایسے انہوں نے مشین پکڑائی ہوتی ہے، وہ یوں بیٹھتا ہے اور مشین یوں آگے جاتی ہے، یوں آگے جاتی ہے، یوں آگے جا کے پھر وہ یوں آگے کر کے ایسے کرتا ہے، اور اس کے مورے یوں آہستہ 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 کھلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتایا جب سائنس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ کمر اور ٹانگ میں کھچاؤ پڑتا ہے، میرے بھائیوں کمر اور ٹانگوں کے کھچاؤ کا بہترین علاج لمبا رکوع ہے۔ جب آپ یہ رکوع کرو گے اور اس کو یوں زور دو گے، اس کو یوں زور دو گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی، اور یہ سارے پٹھے کیا ہوں گے؟ صرف رکوع لمبا کرو۔ خارش کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان زخم ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ جو پاؤں کے درمیان انگلیاں ہیں، یہ جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش اور یہاں زخم ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خلال کرنا چھوڑ دیا، ہم نے خلال کرنا۔ واللہ اپنے آپ کا محاسبہ لو، اپنا خود محاسبہ کرو۔ بھائی صاحب آپ کھڑے ہوئیے گا۔